یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والوں اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں نہ جاؤ، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو۔ عام طور پر ہم سے غلطی ہوتی ہے، دروازہ کھلا ہوتا ہے، کھول کر اندر ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بار بار ہمیں سوچنی چاہیے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کبھی سوچ میں ہوتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، ایسا عمل ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا عمل نہ ہو۔ تو دستک دی جائے اور اجازت طلب کی جائے، پھر گھر میں داخل ہو کسی کے بھی۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے گھر والوں کو تم سلام کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ پہلے سلام کریں، پھر کہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ فی زمانہ یہ ہے کہ ہم دستک دیتے ہیں یا گھنٹی بجاتے ہیں، تو اس میں بھی وہ زور زور سے گھنٹیاں نہیں بجانی چاہیے اور نہ زور زور سے دستک دینی چاہیے۔ ایک دفعہ دستک دیں یا ایک دفعہ گھنٹی بجائیں، ایسی کہ وہ سن لیں، انتظار کریں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، 3 دفعہ کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو بغیر ناراض ہوئے پلٹ جائیں۔ اور اگر کوئی پوچھے کون، تو کون کے جواب میں نہ کہا جائے بلکہ نام بتانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی آیا اور آپ نے فرمایا کون؟ اس نے کہا میں، تو آپ نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ نام بتاؤ۔ تو نام بتانا سنت ہے۔ اور پھر اجازت طلب کی جائے اور کہا جائے کہ اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو ہم آ جائیں۔ وہ کہہ جی ہم مصروف ہیں، تو ناراض ہوئے بغیر وہ روانہ ہو جائے۔ اسلام سادگی کا مذہب ہے، اس میں تکلفات اور یہ رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بڑا ہی سادہ اور سمپل مذہب ہے۔ ہم نے بلا وجہ یہود و نصارہ کی رسومات اپنے اوپر لاگو کر کے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سمجھو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کہ چوری کا خطرہ نہ ہوتا، اسلامی ریاست میں چوری کا تو کوئی تصور ہی نہ تھا، تو لوگ اپنے گھر میں بھی نہ ہوتے تو دروازے کھلے ہوئے ہوتے، تو فرمایا اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو تم داخل نہ ہو، فلا تدخلوها، تو تم گھر میں داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، یعنی جب تک اجازت نہ ملے تم گھر میں داخل نہ ہو۔ اجازت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہو کہ بھئی جب بھی آپ میرے گھر پر آئیں، میں ہوں یا نہ ہوں، آپ میرے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس آ جاؤ، ناراض بھی مت ہو۔ ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ آج ہمارے نخرے کتنے ہیں کہ واپس جانے کا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ایسی جرت کون کرے؟ اگر سیدھا منہ نہ دے یا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ لے یا چائے پانی کا نہ پوچھے تو ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ اسلام ان تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ انسان مصروف ہے، وہ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، دوسرے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، تم پر کوئی گناہ نہیں ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، مثلا مسافر خانے، ہوٹل، ریسٹورینٹ۔ اب اس پر یہ لازم نہیں کہ ہم ہوٹل کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دستک دیں اور کہیں کیا مجھے اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، آپ ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں یا مسافر خانے میں بغیر اجازت طلب داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اجازت آپ کو اندر جا کر جب کمرہ بک کرانا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو معاملات طے کرنے ہیں۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تدخلوا بیوتا، ایسے گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ، جس میں لوگ رہتے نہیں ہیں، مسافر خانے ہیں، ہوٹل ہیں، ریسٹورینٹ ہیں، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے، تمہارے لیے بستر ہوتے ہیں، تم کمرہ بک کروا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ نام نہاد روشن خیالی جو بے حیائی پھیلانے والی ہے، اس کا مزید رد کیا جاتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں،
مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نگاہ سے وہ چیز نہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ حدیث پاک میں فرمایا بے خیالی میں اگر نامحرم عورت پر نگاہ پڑ جائے، کوئی اگر فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور اسے عبادت کی لذت اور سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہمیں عبادت کا ذوق و شوق نہیں ملتا تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری بدنگاہی بھی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جب نگاہ کی حفاظت ہوگی، کان کی حفاظت ہوگی، تو پھر ذہن بھی پاکیزہ رہے گا، دل بھی پاکیزہ رہے گا، اور بڑے گناہ کا کوئی خیال بھی اس کے ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ اور جب نگاہ گندی ہو جائے گی، ذہن گندا ہو جائے گا، پھر وہ کہے کہ نماز کے اندر مجھے مکے مدینے کا تصور ہو، تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ جو انسان دیکھتا ہے اس کے اثرات اس کے دل پر پڑتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بد نگاہی اس قدر بڑا خطرناک جرم ہے کہ بسا اوقات ایک ہی نظر سے انسان کا دل ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ مسلمان سپہ سالار نے جب بیت المقدس کی فتح میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی تو نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ عیسائیوں نے ایک سازش کی کہ بیت المقدس شہر کا جو دروازہ تھا وہ انہوں نے کھولا، اور کھولنے سے پہلے شہر کے اندر دروازے سے متصل ایک بازار قائم کیا جس میں عجیب و غریب چیزیں تھیں، اور خواتین جو عیسائیوں کی بے حیا عورتیں تھیں وہ بے حیائی والا لباس پہن کر سامنے اس بازار میں کھڑی ہو گئیں، کوئی مرد نہیں تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح لشکر لے کر دروازے کے اندر داخل ہوئے، آپ کو جب یہ علم ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کو ذہنی طور پر گندا کرنے کی کوشش ہے، تو آپ سازش سمجھ گئے، فوراً ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت بلند آواز سے کرنے لگے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ صحابہ کرام تو صحابی تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے ایسی نگاہ جھکائی کہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بازار میں کیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زمانہ قدیم سے دشمنان اسلام مسلمانوں کو بے حیا کر کے ان کی طاقت ان کی قوت کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی یہی سازش ہے۔ اگر آپ اس پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں اور حاصل کرنی چاہیے تو یہ کیسٹ ضرور سنیں، دور حاضر کا مہلک مرض، دور حاضر کا مہلک مرض۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کی ایجنسیاں کس طرح مسلمانوں میں بے حیائی عام کرتی ہیں۔ آپ یہ ضرور کیسٹ سنیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو نگاہوں کی اور ذہنی اور قلبی پاکیزگی عطا فرمائے، اور بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اور بے حیائی کے سیلاب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ ارشاد فرمائے قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للمؤمنین مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی مشہور و معروف تفسیر در منصور 5ویں جلد صفحہ نمبر 72 پر لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ فَنَظَرَ إِلَىٰ امْرَأَةٍ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، ایک مسلمان مرد نے ایک عورت کو دیکھا اور اس عورت نے اس مرد کو دیکھا۔ اِذْ اسْتَقْبَلَهُ الْحَائِطُ فَشَقَّ أَنْفُهُ، پھر وہ وہاں سے چلا تو اسے غوطہ آیا، یعنی اسے جھونکا آ گیا کہ نہ جانے کیا ہوا کہ دیوار سے جا کر ٹکرا گیا اور اس کی ناک پھوٹ گئی، اس سے خون جاری ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا عقوبۃ ذنبک، آپ نے فرمایا یہ جو تو نے بد نگاہی کی اس کی یہ سزا ہے۔ نزل ھذہ الآیہ، اس موقع پر اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اگلی آیت میں فرمایا آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کی مشہور کتاب الترغیب، تیسری جلد، صفحہ نمبر 23، کتاب النکاح، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی جس کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اس کے ایمان ضائع ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اس کے دل مردہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے، کیونکہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، بد نگاہی کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من ترکہا من مخافتی، حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو میرے خوف کی وجہ سے نگاہوں کی حفاظت کرے، بد نگاہی کو چھوڑ دے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل، 5ویں جلد، صفحہ نمبر 264، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأۃ، اگر کسی مسلمان کی غلطی میں اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے، ثم یغض بصرہ، فوراً وہ اپنی نگاہ کو پھیر لے، نیچی کر لے اور بد نگاہی سے بچ جائے، فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے، الا احدث اللہ له عبادۃ یجد حلاوتها فی قلبہ، اللہ تعالی اسے وہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو عبادت کا ذوق و شوق بھی نصیب ہوگا اور دل بھی روشن و منور ہوگا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اور ندامت کے آنسو بہا رہی ہوگی، الا عین غضت عن محارم اللہ، نامحرم عورتوں یا نامحرم مردوں کو دیکھنے سے جو آنکھ محفوظ رہی اسے شرمندگی کا رونا نہیں ہوگا، یعنی وہ آنکھ اللہ کے دیدار سے منور ہوگی، قیامت کے دن ندامت کے آنسو نہیں بہا رہی ہوگی۔ عین کفت عن محارم اللہ، جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم سے محفوظ رکھے گا، اور جس کی آنکھ محفوظ رہے گی وہ پورا جہنم سے محفوظ رہے گا۔ محترم و پیارے بھائیوں، اب غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، قرآن کا فرمان، اس آیت کا شان نزول، یہ سب نام نہاد روشن خیالی کا رد کرتا ہے کہ جس نام نہاد روشن خیالی کا نعرہ لگا کر بے حیائی عام کی جا رہی ہے اس میں سب سے بنیادی عنصر بدنگاہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس کی مذمت فرما رہے ہیں، یہ دنیا مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے،
یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں کہ معاشرہ گندا ہو گیا. صحابہ کرام تبلیغ دین کے لیے پوری دنیا میں گئے، جس معاشرے میں بھی گئے وہ معاشرے سے متاثر نہ ہوئے. ان کی نگاہوں میں حفاظت تھی، ان کی نگاہیں پاکیزہ تھیں، بلکہ جہاں گئے انہوں نے لوگوں کو پاکیزہ بنا دیا. حضرت علا بن زیاد فرماتے ہیں لا تتبعن بصرک حسن رداء امرأۃ. عورت کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، عورت اگر برقعے میں ہے یا اپنے آپ کو پوری چادر میں اس نے ڈھانپا ہوا ہے تو حضرت علا بن زیاد کہتے ہیں کہ اس عورت کی چادر پر بھی نگاہ مت ڈالو، اس عورت کے برقعے پر بھی نگاہ مت ڈالو. فإن النظر يجعل شبقا في القلب، کہ ایک ہی نظر ہمیشہ کے لیے دل کو مردہ کر دیتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے. تو جب چادر اور برقعے کو دیکھنے سے منع کیا گیا تو بے پردہ عورتوں کو دیکھنا نعوذ باللہ من ذالک. ایاکم الجلوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا کوئی شاہراہ پر اور راستے میں نہ بیٹھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ ہمیں بسا اوقات ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ کسی کے انتظار کے لیے راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے. کبھی دکان ہے تو وہاں سے لوگوں کا گزر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پوری کوشش کرو راستے میں نہ بیٹھنے کی، اور مجبوری میں اگر تم راستے میں بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، کف الاذى، رد السلام، الامر بالمعروف والنهی عن المنکر. آپ نے فرمایا راستے کے 5 حق ہیں: سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، تکلیف دہ چیز کو مسلمانوں سے دور کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اور فرمایا غض البصر، اگر راستے میں بیٹھتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور نگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ رب العالمین ہم سب کو نگاہوں کی اور دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جب نگاہ کی حفاظت ہوگی، جب کان کی حفاظت ہوگی، جب زبان کی حفاظت ہوگی تو پھر ذہن بھی پاکیزہ ہوگا، دل بھی پاکیزہ ہوگا، اور ایسے برے خیالات کبھی نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ نور قرآن پاک سے منور ہو جائیں گے. اگر بالفرض غلطی میں اچانک کبھی نگاہ پڑ بھی گئی تو جس کے نظر میں موت کا گڑا ہو، جسے آخرت کی فکر ہو، جس پر جہنم کا خوف طاری ہو، اس کے ذہن میں کبھی برا خیال آ ہی نہیں سکتا. ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. نام نہاد نوشن خیالی کے نام پر بے حیائی جو پھیلائی جاتی ہے اس کا رد ہے کہ دل ستھرا ہوگا آنکھوں کی حفاظت سے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی خوب خبردار ہے ان تمام کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. وَقُلْ، سورہ نور کی آیت نمبر 31. صرف مرد ہی نگاہ کی حفاظت کرے یہ بات نہیں ہے، عورت کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. وَقُلْ، اور اے محبوب آپ فرمائیے، لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اسے نیچا رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، اب مجھے بتائیے کبھی ان کے ذہن میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ تو نبی کے گھرانے میں ہیں، انہیں تو ڈائریکٹ نبی کا فیض مل رہا ہے، ان کی تو نگاہیں بھی پاک ہیں، ان کے قلب بھی پاک ہیں. مگر ایک واقعہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ازواج مطہرات جن کی نگاہیں پاک ہیں انہیں بھی نگاہوں کی حفاظت کا حضور نے حکم دیا. تو کوئی یہ کہے جناب
نگاہ کی حفاظت تو وہ کرے جس کا ذہن خراب ہو، یہ بات نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہمارے کام نہیں آئیں گے، ان کی باتیں ہمیں کل بروز قیامت حضور کی شفاعت نہیں دلا سکیں گے۔ حضور راضی ہوں گے، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ عن ام سلمۃ انہا کانت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ، حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، آپ کہتی ہیں میں حضور کے پاس موجود تھی، اور حضرت میمونہ، یہ دونوں ام المومنین ہیں، حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، مومنوں کی ماں ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک تو ازواج مطہرات پاکیزہ ہیں، پھر تمام مومن ان کے روحانی بیٹے ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ فقالت بینا نحن عنده اقبل ابن ابی مکتوم، اب کہتی ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھے تھے کہ حضور کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے، جو نابینا صحابی ہیں، جو بظاہر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا ہے۔ فدخل علیہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجبا عنہ، آپ نے فرمایا اپنے چہرے پر حجاب ڈالو، اپنے چہرے کو ڈھانپو۔ ام المومنین سے فرمان ہے، ام سلمہ اور حضرت میمونہ سے۔ فقالت یا رسول اللہ، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، الیس هو اعمی لا یبصرنا، کیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا نہیں ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے، تو یہ پردے کا حکم کیوں ہے اور ہمیں چہرہ ڈھانپنے کا حکم کیوں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر چہرہ ڈھانپنے کی ایک حکمت بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت اپنے آگے ایک کپڑا رکھ لے گی تو اس کی برکت سے اس کی نگاہیں مردوں پر نہیں پڑیں گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افا امیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ الستما تبصرانہ، کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ مراد یہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے۔ ام المومنین ام سلمہ اور حضرت میمونہ کی پاکیزگی کا مقابلہ اس وقت کی ساری عورتیں مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ جب انہیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت علی علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی کبھی غلطی میں اچانک کسی نامحرم عورت پر نگاہ پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر غلطی میں نگاہ پڑ گئی تو وہ معاف ہے، مگر اے علی فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو ورنہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ حضرت علی سے بڑھ کر کس کی نگاہ پاک ہوگی؟ انہیں بھی نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے۔ انسان غلط کام اگر کرتا ہے تو کم از کم غلط کو غلط تو سمجھے۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک تو گناہ بھی کیا جائے اور گناہ کو جائز سمجھا جائے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہی جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے برقع مراد ہے، یہ وہ چادر مراد ہے جس میں عورت لپٹی ہوئی ہے۔ عورت اپنے جسم کو چھپا رہی ہے، اپنے لباس کو چھپا رہی ہے، لیکن اوپر کی چادر کو تو وہ نہیں چھپا سکتی، تو فرمایا وہ چادر جو ہے اس چادر میں وہ نکل رہی ہے، برقعے میں نکل رہی ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں
کہ برقع اس قدر ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا شیپ محسوس ہو. تو ڈھیلے برقعے یا ڈھیلی چادر ہونی چاہیے. اور عورت کو چاہیے جب بچی 7 برس کی ہو جائے، مفسرین نے لکھا کہ جب بچی 7 برس کی ہو جائے تو اسے باریک لباس نہ پہنایا جائے اور اسے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنایا جائے. یعنی اس قدر ڈھیلا ہو کہ اس کے بازو ہیں یا اس کی ٹانگیں ہیں ان کی شیپ نہ بنے. اس قدر ڈھیلا لباس عورت کے لیے پہننا لازمی ہے. عبرت حاصل کریں وہ خواتین کہ جو مردانہ لباس نعوذ باللہ من ذالک پہنتی ہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت مردانہ لباس پہنے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو مردانہ لباس پینٹ شرٹ پہننا، چاہے چھوٹی بچی ہو اسے بھی پہنانا حرام ہے. جو پہنائے گا وہ گناہگار ہوگا. نہ چھوٹی بچی کو پہنا سکتے ہیں، نہ یہ لباس بڑی بچی کو پہنا سکتے. اسی طرح ٹراؤزرز یا ایسے پاجامے یا ایسی شلوار یا ایسا کرتا جو باریک ہو یا چست ہو، جب عورت 7 برس کی ہو جائے تو اس کے بعد ایسا پہننا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے. روایت میں آتا کہ جس گھر کی عورت یہ کام کرے گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو مسلط کر دے گا. روزی میں برکت نہیں ہوگی، ناچاکیاں ہوں گی، آفتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. پھر لوگ کہتے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا، جادو ہو گیا. تو آپ اپنے گھر سے بے حیائی کو دور کیجیے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اس زمانے میں عورتیں جب اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے آتی، مثلا باپ کے سامنے، یہ بیٹے کے سامنے، یہ بھائی کے سامنے، تو سر پر وہ چادر اوڑھتی ہیں، لیکن چادر کے کنارے پیٹھ کی طرف ہوتے. تو جب پیٹھ کی طرف ہوتے تو اس سے محرم مردوں کے سامنے سینے کے ابھار ظاہر ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی مذمت فرمائی. باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو، یہ سینے کا ابھار اس کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ عورتیں ہر وقت اپنی چادریں اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں تاکہ یہ ابھار محرم مردوں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. مفسرین فرماتے ہیں زینت سے مراد وہ جگہ ہیں جو زینت کا مرکز ہیں. مثلا آنکھ کہ جس میں کاجل اور سرما لگایا جاتا ہے، ناک کہ جس میں زیور پہنا جاتا ہے، کان، گلا جس میں ہار پہنا جاتا ہے، سر کے بال، اسی طرح ہاتھ کی کلائیاں جس پر چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، اسی طرح پاؤں کا ٹخنا اور اس سے اوپر کی پنڈلی کہ جس پر پاؤں کے زیور پہنے جاتے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کی یہ معنی ہے کہ ان جگہوں کو ظاہر نہ کرو. تو چہرے کا بھی پردہ ہو، سر کا بھی پردہ ہو، گلا بھی نظر نہ آئے، یہ کلائیاں بھی نظر نہ آئیں. عورت جب اپنا لباس پہنے تو ہاف آستین یہ پہننا حرام ہے. فی زمانہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہاف آستین ہوگی، اب برقع تھوڑا سا اوپر ہوگا، یا نماز کی حالت میں بھی اس کی کلائی کھل جائے گی. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں صرف ہتھیلی کھل سکتی ہے. ہتھیلی کے علاوہ اگر کوئی بھی کلائی کا حصہ کھلا اور چوتھائی کلائی کھل گئی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی عورت کی. لیکن عورتوں کو پرواہ نہیں ہے، باریک چادر میں نماز پڑھتی ہے، اس سے نماز شروع ہی نہیں ہوتی. عورت کے اگر بال نظر آ رہے ہیں یا اس کا کان نظر آ رہا ہے یا اس کا گلا یا گدی نظر آ رہی ہے یا اس کے ہاتھوں کے بازو کھلے ہیں یا کلائیاں کھلی ہیں تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید تو یہ درس دے، اور ہمارے نادان لوگ دشمنان اسلام کے مشن پر چل کر روشن خیالی کے نام پر عورتوں کو بے پردہ کریں اور پھر ایک تو حرام کام کریں اور پھر اسے اسلام کے مطابق قرار دیں. یہ تو بسا اوقات کفر ہے کہ جو چیز اسلام نے حرام قرار دی اس کو حلال سمجھنا کفر ہے، ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. الا لبعولتہن،
تو زینت کی جگہیں دکھانا منع ہے، آنکھ، ناک، چہرہ، سر کے بال، کان، کلائیاں اور ٹخنے، یہ سب دکھانا منع ہے، مگر کچھ لوگ ایسے رشتہ دار ہیں کہ عورت ان کے سامنے اگر یہ جگہیں ظاہر کرے تو شرعی طور پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، الا لبعولتہن، مگر شوہروں کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں، او آبائہن، یا اس کے والد کے سامنے، دادا کے سامنے، نانا کے سامنے، او آباء بعولتہن، یہ شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی شوہر کے وہ بیٹے کہ جو دوسری بیوی سے ہوں، ان سے بھی پردہ نہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اگر بتائیے پردہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو ان رشتہ داروں کی فہرست کیوں بتائی جاتی جن سے پردہ نہیں ہے؟ جن سے پردہ نہیں، ان کے علاوہ تمام رشتہ داروں سے پردہ کرنا لازمی ہے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں سے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں سے پردہ نہیں، او نسائہن، یا مسلمان عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہن، یا کنیز، ان سے پردہ نہیں، اب التابعین، یا ایسے ملازمین غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو ہوں تو مرد مگر وہ شہوت نہ رکھتے ہوں، یعنی ان کی عمر 70 سال سے زائد ہو، تو کوئی بوڑھا اگر ہو جو 70 سال یا 80 سال سے زائد عمر کا ہو اور اس میں یہ سارے معاملات ختم ہو گئے ہوں، تو پھر عورت کے لیے ان کے سامنے چہرے کا پردہ کرنا یا کلائیوں کو چھپانا یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے کہ ابھی تک ان پر عورتوں کی شرم کی چیزیں ظاہر نہیں ہوئی، یعنی بچے کی عمر 9 سال سے کم ہے، بچہ ان معاملات کو نہیں سمجھتا، تو ان سے بھی پردہ کرنے کی حاجت نہیں، مگر جس بچے کی عمر 10 سال ہے یا اس سے زائد ہے، اس قرآن کی آیت کی روح سے اسے بھی پردہ کرنا ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے معاملات کو سمجھتا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھو۔ کمال تو دیکھیں، یعنی پاؤں کا زیور ظاہر کرنا تو دور کی بات ہے، زیور کی آواز غیر مردوں تک جائے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تو جو زیور چھپا ہوا ہے اس کی آواز ظاہر ہو جائے۔ جس رب کو عورت کے زیور کی آواز غیر مردوں تک پہنچے یہ پسند نہیں ہے، تو خود عورت اگر غیر مردوں سے باتیں کرے بغیر شرعی اجازت کے، یہ بے پردہ سامنے آ جائے، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، چونکہ سرکار کا فرمان ہے، حضور کے فرمان سے کوئی ناراض نہیں ہوگا، چونکہ یہ میری بات نہیں، میرے محبوب کا کلام ہے، جو ہمارے بھی محبوب ہیں، آپ کے بھی محبوب ہیں۔ حضور کے فرمان پر اگر کوئی عمل نہ کر سکے تو کم از کم اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ الترغیب 3 جلد صفحہ نمبر 60۔ ایما امرأۃ استعطرت، جو عورت خوشبو لگائے، فمرت علی قوم، اور پھر وہ نامحرم مردوں کے پاس سے گزرے، لیجدوا ریحھا، اس قدر خوشبو ہو کہ یہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچے۔ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وہ با پردہ ہے، بے پردہ عورت کا تو انجام بہت ہی برا ہے۔ یہاں صرف اس عورت کا بیان ہے کہ اس نے کوئی اور کوتاہی نہیں کی، وہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے، صرف ایک غلطی کی ہے، ایسی خوشبو لگائی ہے جس سے مردوں کی توجہ اس کی طرف ہو رہی ہے۔ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ سرکار کے الفاظ ہیں۔
وہ زانی عورت ہے. حضور اسے بے حیا عورت قرار دے رہے ہیں. اب بتائیے سرکار کے فرمان پر کوئی ناراض تو ہو نہیں سکتا. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جب عورت خوشبو لگا کر نکلے اور غیر مردوں کی اٹریکشن کا باعث بنے تو حضور نے اس عورت کو زانیہ قرار دیا. تو جو عورت بال کھلے لے کر نکلے, چہرہ کھلا لے کر نکلے, ایسا لباس پہنے جس سے غیر مردوں کی اٹریکشن ہو, کیا وہ حضور کے فرمان سے عبرت حاصل نہیں کرے گی؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے مومنو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور آئندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک حوالہ آپ نوٹ کر لیں کہ حضرت میمونہ حضرت ام سلمہ والی جو روایت پیش کی گئی کہ جس میں آپ نے فرمایا کیا تم نابینا ہو, تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو, لہذا تم انہیں مت دیکھو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. ترمذی شریف اور ابو داؤد کی روایت ہے, اور ترمذی شریف میں باب ہے ما جاء فی احتجاب النساء من الرجل. یعنی امام ترمذی نے ایک چیپٹر قائم کیا کہ عورت کو اپنے چہرے کا نقاب کرنا چاہیے مردوں کے سامنے. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ احادیث سے چہرے کا پردے کا ثبوت ہی نہیں ہے, امام ترمذی نے جو باب قائم کیا باب ما جاء فی احتجاب النساء من الرجل, مرد کے سامنے عورت کو اپنا چہرے پر حجاب رکھنا چاہیے, اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. یہ چیپٹر آپ نے قائم کیا 5ویں جلد اور صفحہ نمبر 94. یعنی جو بیروت کا نسخہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں صفحہ نمبر 94 5ویں جلد. جو بھی صفحات ہم حوالے میں پیش کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ مختلف ایڈیشن میں اور کتاب کے سائز سے صفحہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بعض اوقات حدیث کی کتابیں بعض مکتبے والے چھوٹا چھاپتے ہیں, بعض لمبائی میں چھاپتے ہیں جس میں زیادہ حدیثیں ہوتی ہیں, تو اس کتاب کی سائز چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ جتنے حوالے پیش کیے گئے یہ عربی کتابوں کے ہیں. تو اردو اگر آپ ترجمے میں ان کا حوالہ ڈھونڈیں گے تو اس میں صفحات آگے پیچھے ہوں گے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالی اس بے حیائی کے سیلاب سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے, اور اللہ اور اس کے رسول نے جو پاکیزگی کا درس دیا اس درس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, اور تم بے نکاح لوگوں کا نکاح کرو. کتنا پیارا حکم ہے. اس حکم پر مسلمان عمل کرتے. کسی عورت کو طلاق ہو جاتی, وہ عدت کے فوراً بعد اس کا نکاح دوسری جگہ کروا دیتے. کوئی عورت بیوہ ہو جاتی اور اگر اس کے لیے ممکن ہوتا اور اس کی عمر ایسی ہوتی تو وہ اس کا نکاح عدت کے بعد دوسری جگہ کروا دیتے. یعنی شادی کرنا, رشتہ ڈھونڈنا اس زمانے میں کوئی عیب ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کے لیے خود رشتہ تلاش کرتے تھے. اس میں کوئی عیب نہیں تصور کیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئیں, یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو طلاق پڑ گئی, عدت سے جیسے ہی فارغ ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے. آپ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا. عثمان غنی نے انکار کر دیا. حضرت عمر نے مائنڈ نہیں کیا, برا نہیں منایا. اس زمانے میں ایسی چیزیں نہ تھیں, تکلفات نہ تھے. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نکاح کرنے کی خواہش نہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے, انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا پیغام دیا اور کہا آپ سوچ لیں. حضرت صدیق اکبر نے کوئی جواب نہ دیا اور کافی عرصہ گزر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے کہ منع بھی نہیں کرتے اور ہاں بھی نہیں کہتے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت حفصہ ام المومنین بن گئیں. صدیق اکبر نے پھر آ کر کہا اے عمر, اب ناراض تو ہوئے ہوں گے کہ میں نے جواب نہ دیا, نہ ہاں کہا اور نہ کہا. تو حضرت عمر بھی تکلفات سے آپ پاک تھے,
آپ نے جھوٹ نہیں کہا، آپ نے کہا بات تو سچی ہے کہ مجھے برا لگا. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مشورہ طلب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر میں حضرت حفصہ سے نکاح کر لوں تو تمہاری کیا رائے ہے. تو میں نے یہ رائے دی تھی کہ حضرت حفصہ سے آپ کو نکاح کرنا آپ کے لیے اچھا ہے، وہ ایک پاکیزہ خاتون ہے. تو میں انتظار کر رہا تھا کہ حضور کی طرف سے اگر پیغام نکاح آ جائے تو پھر تمہیں یہ بتاؤں گا، کیونکہ اگر حضور کی رائے بدل گئی اور میں یہ بتا دوں تو تمہیں دکھ ہوگا کہ حضور نے پہلے خیال کیا نکاح کرنے کا اور پھر بعد میں نکاح کرنے کا خیال ترک کر دیا، تمہیں افسوس نہ ہو. اس لیے میں نے یہ اس وقت نہیں بتایا. اب جب کہ پیغام آ گیا تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے یہ خیال کیا تھا کہ حضرت حفصہ وہ نیک خاتون ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بدل گئی تو پھر میں ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دوں گا. دیکھیے کتنا سادہ ماحول ہے. ہمارے لیے ہمارے یہاں تو نکاح کو ایک ہوا بنا دیا گیا. شریعت نے نکاح کو آسان کیا، ہم نے ہندوؤں کی رسومات سے نکاح کو مشکل بنا دیا. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہوں ان کے نکاح کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلام اور تمہاری کنیزیں جو نیک ہوں ان کے بھی نکاح کر دو. یعنی اچھے لوگوں کے نکاح کرنے میں کوشش کرو. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، ان کے پاس گنجائش نہیں ہوگی. فقیر سے مراد وہ مالی طور پر کمزور ہوں گے. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالی اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان دین کا معمول تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو تنگ محسوس کرتا تو اس سے فرماتے نکاح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دے گا. مگر یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب نکاح میں ناجائز رسومات نہ ہو، سادگی سے نکاح ہو، سنت کے مطابق نکاح ہو، تبھی یہ برکتیں ملیں گی. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی یا تو رشتہ نہیں ملتا یا ایسی مالی پوزیشن ہے کہ کسی صورت میں بھی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، یا کوئی خاتون ہے ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں، تو ان کے لیے فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھیں. حدیث پاک میں فرمایا لوگوں نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو اپنے دل کی حفاظت کے لیے مسلسل روزے رکھو. تو نگاہ کی بھی حفاظت ہو اور دل کی بھی حفاظت ہو. حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں نکاح کے قابل کر دے. اس وقت تک وہ اپنے نفس کی حفاظت کریں اور اس آزمائش میں کامیاب ہوں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تمہاری کنیز اور تمہارے غلام میں سے جو آزادی کے لیے تم سے لکھوانا چاہے تو تم لکھ دو. مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب غلامی کا دور تھا تو ایک غلام مکاتب ہوتا ہے. مکاتب کے یہ معنی ہے کہ آقا اپنے غلام سے یہ کہتا ہے کہ اتنی رقم تم مجھے دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. پھر غلام جا کر محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، اور کما کر اتنی رقم آقا کو دے دیتا ہے تو آقا اسے آزاد کر دیتا ہے. تو فرمایا اگر تمہارے غلام تم سے درخواست کریں کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم آپ کو کما کر اتنی رقم دے دیں کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں، تو تم انہیں اس بات کی اجازت دو. اسلام کا ایک نظام ایسا تھا کہ صدیوں سے جو غلامی کا دور تھا اسلام نے یکلخت اسے ختم نہ کیا، بلکہ ایسا نظام وضع کیا کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی، اور آج اب پوری دنیا میں غلامی کا دور نہیں ہے. کوئی نہ غلام ہے نہ کوئی کنیز ہے. یہ خرید و فروخت سے نہ کوئی غلام بنتا ہے نہ کنیز بنتی ہے.
فکاتبوہم، پس تم انہیں مکاتب بناؤ، انہیں لکھ کر دے دو، اتنا مال دے دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور انہیں محنت مزدوری کی اجازت دو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بھلائی جانو، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ جا کر بھیک مانگیں گے تو انہیں اجازت نہ دو، اور تمہیں یہ خیال ہو کہ یہ سمجھدار ہیں اور یہ کما لیں گے تو انہیں اجازت دو، یا یہ خطرہ ہو کہ یہ جا کر چوری کریں گے تو انہیں باہر نکل کر مال جمع کرنے کی اجازت نہ دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ یعنی جو غلام آزادی چاہتا ہو، مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کی مدد کریں اور اسے مال دیں تاکہ وہ اپنے آقا کو دے اور اپنی جان چھڑا لے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تم اپنی کنیزوں کو بے حیائی پر مجبور نہ کرو۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ کنیزوں سے غلط کام کرواتا اور اس سے وہ پیسے حاصل کرتا، تو فرمایا ایسی حرکتیں نہ کرو۔ آج معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو انتہائی شرم و حیا سے عاری ہیں، بے حیا قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تم اپنی عورتوں کو، اپنی کنیزوں کو بے حیائی پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، حالانکہ وہ تو بچنا چاہتی ہیں، لتبتغوا ارض الحیات الدنیا، یہ تم اس لیے کرتے ہو کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، دنیا کی ذلیل دولت کے لیے بے حیائی عام کر رہے ہو۔ تو آج جو عورت ایڈورٹائز میں آتی ہے، سائن بورڈ پر اس کی تصویر آتی ہے، اخبار میں تصویر آتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس بے حیائی کرنے پر اسے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ تو نہ تو عورت دنیا کی دولت کی خاطر بے حیائی عام کرے، نہ کوئی اسے مجبور کرے۔ آج عورت کو ایک پبلسٹی کا آئٹم بنا لیا گیا ہے۔ وہ تو مسلمانوں کی عزت ہے، اس کی عصمت کی حفاظت تو مسلمانوں پر فرض ہے۔ وہ کوئی بکاؤ مال نہیں کہ جس کی ایڈورٹائز کی جائے اور اس کی تصویر دکھائی جائے اور اس کے عوض مال وصول کیا جائے۔ آج سائن بورڈوں پر عورتوں کی تصاویر اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ عورتوں کی وجہ سے سائن بورڈ کو پڑھیں، وہ بدنگاہی بھی کریں اور ساتھ میں اس کمپنی کا اشتہار بھی پڑھ لیں۔ بتائیے، جو بے حیائی پھیلا کر اپنی کمپنی کے اشتہار کی کوشش کر رہا ہے، اس کے مال میں کہاں سے برکت آئے گی؟ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی ان عورتوں کو بے حیائی کی طرف مجبور کرے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی ان عورتوں کے مجبور ہونے کے بعد ان عورتوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر عورت ایسی مجبور ہو جائے کہ وہ باوجود بچنے کے نہ بچ سکے تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہے، مگر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کو تیار ہو جائے، مگر بے حیائی کے لیے اور بے پردگی کے لیے تیار نہ ہو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن اور واضح آیتیں نازل فرمائیں۔ وَمَثَلًا، اور حال بیان کیا، مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہم نے نازل فرمائی۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کلام نصیحت ہے۔ اے پروردگار، تو کرم کر دے اور ہمیں نیک بنا دے، ہماری نگاہوں کو، ہماری سوچ کو، ہمارے دل کو پاک کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا پاک کر دے کہ نیند کے عالم میں بھی ہم مکے اور مدینے کا دیدار کرتے رہیں۔ چند بھائیوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ جب رمضان المبارک میں یادگار رمضان کی محفل میں وہ آتے، روزانہ رمضان میں ہم تراویح اس طرح سماعت کرتے کہ 4 رکعات سے پہلے 4 رکعات میں جو پڑھے جانے والا قرآن پاک ہے، ایک پاؤ
اس کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ پیش ہوتا، پھر 4 رکعت پڑھی جاتی، پھر بیٹھ جاتے، پھر خلاصہ سنتے 1 پاؤ کا، پھر 4 رکعت پڑھی جاتی. اس طرح 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا شہر لون میں. یادگار رمضان کے عنوان سے سیڑھیاں ہیں، 5 سیڑھیوں میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ ملے گا. تو کئی بھائیوں نے بتایا کہ ہم جب 8:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک قرآن سنتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، تو ہمیں رات میں نیند میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری رات ہم قرآن سن رہے ہیں. کہتے ہیں ایسی پاکیزہ نیند ہمیں آج تک نہیں آئی. اللہ کرے ہم اتنا قرآن سنیں، اتنا قرآن پاک پڑھیں کہ ہمارے ذہن و قلب کے اندر قرآن پاک ایسا راسخ ہو جائے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں تو قرآن کی باتیں ہمارے ذہنوں میں گونجنے لگ جائیں، اور ہماری نگاہوں میں مکے مدینے کے جلوے ہوں. اور پھر انشاءاللہ ایسا کرم ہوگا جب ہماری آنکھ بند ہوگی، ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے، تو جس نبی کے دین پر چلنے کے لیے ہم نے کوششیں کی ہیں، وہ نبی انشاءاللہ اپنا دیدار کروائیں گے.